السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے حدیث کا وہ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس میں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات دجال سے ہوئی۔ یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی تھے۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور یہ واقعہ بیان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ تو اس پورے واقعے کو سنیں اور سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ تمام واقعات اور حدیث کو بیان کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے اور دجال سے متعلق جو باتیں ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، الصلاۃ جامعۃ، جماعت تیار ہے۔ تو یہ سن کر میں مسجد کی طرف گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو ممبر پر کھڑے ہوتے اور تمام صحابہ اکرام کو جمع کرتے اور وہ باتیں ان کو ارشاد فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ سب نے ایک ساتھ ہو کر کہا، ایک زبان ہو کر کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تمہیں بشارت اور انذار کے لیے جمع نہیں کیا، یعنی کہ ہم نے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، مگر اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی تھے، وہ آ کر مسلمان ہوئے اور اس نے ہم کو ایک ایسی خبر دی جو اس کے موافق ہے جو ہم تمہیں مسیح دجال کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ ہم جو تمہیں دجال کے بارے میں باتیں بتلایا کرتے تھے اس کے متعلق یہ بات ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ وہ قبیلہ ہم جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ دریائے جہاز میں سوار ہوئے۔ ایک دریائے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوئے، 1 مہینے تک موج سمندر میں ان سے کھیلتی رہی، 1 ماہ تک موج سمندر میں ان سے کھیلتی رہی، یعنی کہ 1 مہینے تک سمندر میں بھٹکتے رہے موج کی وجہ سے۔ غروب آفتاب کے وقت ایک دن ان کو ایک جزیرے کے قریب پہنچا دیا۔ جزیرہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو سمندر کے بیچ میں جو ٹاپو ہوتا ہے، تھوڑی سی جو زمین ہوتی ہے اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ جزیرے کے قریب پہنچا دیا، پھر وہ چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے جو کہ بڑی کشتی کے ساتھ تھی۔ تو وہاں ان کو بہت زیادہ بالوں والا ایک جانور ملا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک بہت زیادہ بالوں والا، یعنی کہ اس کے جسم پر، پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ بالوں کی کثرت کے سبب اس کا اگلا پچھلا حصہ ایک سا معلوم ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا حصہ آگے کا ہے اور کون سا حصہ پیچھے کا ہے۔ اس کے بدن پہ اتنے سارے بال تھے، وہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ لوگوں نے حیرت زدہ ہو کر اس سے کہا، تیری خرابی ہو، تو کون ہے، تو کون شخص ہے؟ اس نے جواب دیا، میں جاسوس ہوں
اور خبر پہنچانے والا ہوں، میں تو ایک جاسوس ہوں اور خبر پہنچانے والا ہوں، تم لوگ اس گرجے میں جاؤ۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اور کہا کہ اس گرجے میں جاؤ، کیونکہ وہ تمہاری خبروں کا شوق مند ہے۔ اس گرجے میں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا منتظر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ہم سے ایک آدمی کا نام لیا تو ہمیں خوف ہوا کہ یہ تو خبیث جن ہے۔ بہرحال ہم تیز چل کر اس گرجے میں داخل ہو گئے جس کی طرف اس نے ہم سب کو اشارہ کیا تھا، تو ہم نے وہاں ایک بہت بڑا بھاری بھرکم آدمی پایا جو نہایت خوفناک تھا۔ اس جیسی شکل و شبہات کا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط بندھا ہوا تھا، وہ نہایت ہی مضبوط سکڑوں میں زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنے سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ زنجیروں سے بنا ہوا تھا اور وہ اچھل رہا تھا، زنجیروں سے بنا ہوا تھا اور وہ بار بار اوپر کی طرف اچھل رہا تھا۔ ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہے۔ خیر، ہم نے اس سے دریافت کیا، تو برباد ہو، تو بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، تم نے میری خبر پر تم نے اطلاع پالی ہے، تم نے میرے بارے میں جان لیا ہے، تم بتلاؤ کہ تم کون لوگ ہو، تم بتلاؤ کہ تم کون لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم سمندری جہاز میں سوار ہوئے تو 1 مہینے تک سمندر کی موجوں نے کنارے پر نہ لگنے دیا، پھر ہم اس جزیرے میں پہنچ گئے، پھر ہم اس جزیرے میں پہنچ کر اس میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک بڑے بالوں والا جانور ملا۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں جاسوس ہوں، پھر اس نے یہ بتلایا کہ میں جاسوس ہوں۔ اس نے ہمیں کہا کہ تم اس کلیسا کی طرف جاؤ، تو ہم دوڑے ہوئے تیری طرف آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کی اطلاع دو۔ اب دجال جو ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے باغ کی اطلاع دو، کیا وہاں ابھی بھی پھل دے ہو رہا ہے، ابھی بھی پھل دے رہا ہے؟ بیسان کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ بیسان شام کا ایک علاقہ ہے۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب بیسان میں کھجور نہیں پھل دے گا، کھجور جو ہے پھل نہیں دے گا۔ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، عن قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب بیسان میں پھل نہیں ہوگا، وہ پھل نہیں دے گا۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے متعلق بتلاؤ، بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ۔ بحیرہ طبریہ یہ اردن کا ایک قصبہ ہے، اس کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ اس میں پانی موجود ہے؟ بحیرہ طبریہ میں کیا پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں کثرت سے پانی موجود ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے چشمہ زغر کے متعلق بتلاؤ۔ زغر یہ شام کا ایک شہر ہے، زغر یہ شام کا ایک شہر ہے جہاں فصلیں وغیرہ کم ہوتی تھیں۔ اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، زغر کے متعلق بتلاؤ کہ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے، کیا وہاں کے باشندے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس کے پانی سے خوب کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے ان پڑھ لوگوں کے پیغمبر کی خبر دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس پیغمبر نے کیا کہا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے تشریف لے کر یثرب میں قیام پذیر ہیں۔ اس وقت یثرب مدینہ منورہ کو کہا کرتے تھے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مکہ سے تشریف لے جا کر یثرب میں قیام پذیر ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا عرب نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، ان کے ساتھی نبی نے کیا سلوک کیا؟ ہم نے بتلایا کہ وہ متصل عرب پر غالب آ گئے ہیں
اور عرب نے ان کی اطاعت کر لی ہے، ان کی بات کو مان لیا ہے، ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے کہا عربوں کو ان کی اطاعت ہی بہتر ہے، اور میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، اور اگر مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے تو میں نکل کر ساری زمین میں چلوں گا، اور مجھ سے کوئی بستی بھی نہ بچ سکے گی، مگر وہاں صرف 40 دن اتروں گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے، کیونکہ وہ دونوں بستیاں مجھ پر حرام ہیں۔ جب کبھی میں ان میں سے کسی میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جسے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں سے روک دے گا، اور ان کے ہر راستے پر فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہوں گے، اس راستے کی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے مدینہ طیبہ، یہ ہے مدینہ طیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، یہ ہے مدینہ طیبہ۔ تم بتلاؤ کہ کیا ہم نے تمہیں خبریں بتلائی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا، خبردار، وہ شام یا یمن کے جنگل میں سے نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ ہے دجال کا وہ واقعہ۔ اگر ہم اس زمانے کو پالیں جس میں دجال کا خروج ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم وہ زمانہ نہ بھی پائیں تو اس سے پہلے جتنے بھی دجالی فتنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔